رمضان 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 مہمان بن کے آیا رمضان کا مہینہ، صد شکر ہم نے پایا رمضان کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک اور عنوان کے ساتھ حاضری ہوئی ہے، اور وہ عنوان بہت ہی اہم ہے۔ اس کے دو پارٹ ہوں گے، کچھ اب آج کی ویڈیو میں آ جائے گا، کچھ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں۔ اور وہ عنوان ہے میاں بیوی کے رشتہ داری کا آپس کے برتاؤ جو ہوتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے حقوق۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ رشتہ شوہر کا اور بیوی کا جب ہی سکون والا اور آرام دہ ہو سکتا ہے جب آپس میں خوشگوار ماحول ہو۔ خوشگواری کا ماحول تبھی بنتا ہے جس ٹائم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ جب کسی ایک کے حق میں حق تلفی ہوتی ہے تو یقیناً وہیں سے حالات ناسازگار ہو جاتے ہیں، اور پھر شیطان اس کو یہیں پر نہیں روکتا، بلکہ اس خاندان کو توڑ کر ان کے آپس کی رنجشوں کو بڑھا کر اور ان دو خاندانوں کو جو ہے نا جدا کر کے رہتا ہے، جس کا نقصان صرف ان دو میاں بیوی کا آپس کا نہیں ہوتا، بلکہ اگر ان کی اولاد ہو تو اولاد بھی ضائع ہوتی ہے، اور یہ دو رشتے آپس میں جڑے تھے، اس کے پیچھے دونوں خاندان تھے، ایک پورا سلسلہ جڑا، وہ سارا کا سارا مس ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج کے اس درس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سننے والے سب حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی ویڈیو بھی اسی حوالے سے، جو اس سے اگلی ہوگی وہ بھی اسی کا دوسرا پارٹ ہوگا، اس کو بھی سننا بہت ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے سب سے پہلے شوہر کے متعلق بیوی کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، حدیث پاک میں شوہر کا کتنا مقام بیان کیا گیا اور کتنا اس کو درجہ دیا گیا ہے، اس کے متعلق آج انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ دو تین چیزیں ذکر کی جائیں گی۔ حدیث پاک میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے، مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کو جوڑیں نا، اگر آپ کہ عورت جب شوہر کے حقوق کی ادائیگی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس عورت کی عزت اور مقام بڑھتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، تو یقیناً اس کے بدلے میں شوہر بھی کیا ہے، حقوق کی ادائیگی کرتا ہے۔ لیکن جب آتی ہے بات مرد کی تو پھر یہاں پر ہی بتا دیا کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے اس کے اوپر سب سے بڑا حق ماں کا بنتا ہے۔ تو ماں باپ کی یقیناً وہ پیچھے تفصیل سے بات گزر چکی ہے کہ ماں کے قدم تلے جنت رکھی گئی ہے، لیکن یہاں پر یہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ بھی ایک عورت اپنے گھر کو بسانے میں کتنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ عورت ہی گھر کو بساتی ہے، عورت ہی گھر کو بگاڑتی ہے، یہ آسان سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، مرد کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بات آ جائے گی کہ کچھ کمزوریاں مرد کی بھی ہیں، لیکن ان کمزوریوں کے پیچھے زیادہ اگر دیکھا جائے تو عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کی کیا کمزوریاں ہیں، مقام کیا ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے شوہر کو کیا مقام دیا ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت الرجال قوامون علی النساء، کہ خود اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کر کے بتا دیا کہ شوہر کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ بلندی حاصل ہے، وہ نگران ہے، قوام نگران ہے، عورت کا گھر کا نگران ہے، سربراہ ہے وہ۔ تو اس اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے حدیث پاک میں کتنی بڑی بات آپ علیہ السلام نے فرما دی، کتنی بڑی بات فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ بتائیں،
سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہی نہیں ہے، لیکن شوہر کا اتنا بڑا مقام بنتا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو شوہر بیوی کو سجدہ کرتی، بیوی جو ہے نا وہ شوہر کو سجدہ کرتی۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے یہ۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کا کام کیا ہے، شوہر کے مقابلے میں اپنی زبان درازی اور اپنی جو ہے نا گفتگو وہ بلند نہ کرے، جوابی کارروائی نہ کرے، اس کے سامنے زبان درازی نہ کرے، بلکہ خاموشی اور اللہ کے لیے۔ دیکھیں حدیث پاک میں اور بھی جو ہے نا، میں آپ کے سامنے 2-3 حدیثیں رکھ دیتا ہوں اس حوالے سے کہ کتنی اہم باتیں ہیں یہ۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے، تو فرمایا کہ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے کہ اس عورت کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو یہ حق دیں گی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہو جائے۔ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ یہاں پر جو ہے نا عورت کے اوپر جو یہ بات لازم کی گئی ہے کہ وہ شوہر کی فرمانبرداری کرے، اس کا ذکر نماز کے ساتھ، اس کا ذکر روزے کے ساتھ، اس کا ذکر شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ کیا ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنا فرض ہے، اسی طریقے سے اس عورت کے اوپر شوہر کی فرمانبرداری بھی فرض ہے۔ تو جب یہ عورت فرمانبرداری سے ہٹتی ہے تو بتائیں کام تو خراب ہوتا ہے۔ اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ عورت کی ذمہ داری بنیادی طور پر شوہر کے عدم موجودگی میں گھر کا جو ہے نا گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی تربیت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ یہاں پر آ کر ایک جب مسئلہ گمبھیر کھڑا ہو جاتا ہے کہ عورت شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے بچے کو آپ نہیں سنبھالتے۔ بھئی قرآن مجید کی اگر ہم تشریح کو دیکھیں تو اس سے بات سمجھ کے آتی ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کو گھر کا سربراہ نگران بنا کر ذمہ داری لگا دی ہے کہ شوہر یہ گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اٹھا کر اس کی ضروریات کا انتظام کرے گا، تو وہ گھر سے باہر چلا گیا، اب وہ شوہر بچوں کو کیسے سنبھالے گا؟ یہاں بچے کو سنبھالنے والا کون ہے؟ یہاں عورت ہے۔ یہاں عورت نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے۔ کیا کہا گیا کہ بچے کی سب سے پہلی گود علم کی وہ کون سی ہے؟ ماں کی ہے۔ تو بچہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر کے اوپر بچوں کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں، لیکن زیادہ ذمہ داری تربیت کے اعتبار سے بچوں کی کس کی ہے؟ وہ ماں کی ہے، وہ عورت، وہ بیوی کی ہے۔ اس لیے اس میں اس بات کو جو ہے نا بہت زیادہ ہی اہمیت حاصل ہے کہ بھئی دیکھیں حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور اس کے بالمقابل دوسری حدیث کہ اگر اس کا شوہر اس سے کیا ہے ناراض ہو، یہ عورت اس دنیا سے اس حالت میں جا رہی ہے کہ اس کا شوہر ناراض ہے، یہ عورت جنت سے محروم ہے۔ کتنی سخت بات ہے۔ تو اس لیے آج کے درس کے حوالے سے جو بات آپ تک پہنچانی تھی وہ یہ کہ میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے اندر بیوی کو اس بات کی زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں زیادہ کیا اہمیت دے، اور بیوی زیادہ کیا ہے اس بات کو جو ہے نا وہ اپنے ذمے لے کہ بھئی میں شوہر کی فرمانبرداری کروں، شوہر کی عدم موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال کروں، بچوں کی تربیت کروں، اپنے کیا ہے نظام کی حفاظت کروں، شوہر کو راضی رکھوں۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے یہ عورت جنتی بنتی ہے، ورنہ یہ عورت بیچاری جنت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے لیے جہنم رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔